اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ کے ساتھ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کورس کے اندر جو مرد حضرات آئیں وہ نماز باجماعت کروانے کے قابل ہو سکیں، اور پلس اس کے اندر جو خواتین اور مرد حضرات موجود ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ وہ بیان کرنے والے بھی بنیں۔ مبلغہ لفظ اس میں ایڈ کرنے کا یہ مقصد ہے کہ سارے اس کورس کے شامل شرکاء، اس کے اندر میدلمر اس میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف تبلیغ دین سنتے رہیں بلکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ دین کے پیغام کو آگے بیان کرنے والے، رسپانسبلٹی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے اس کو پہنچانے والے بھی بنیں۔ یہ اس کا فوکس ہے، یہ اس کا ٹارگٹ ہے اور یہ اس کا مقصد ہے۔ اب جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آگے اس کا ابلاغ کرنا ہے، یہ لفظ بار بار یوز ہوگا، اس بات کو آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ ابلاغ کا مطلب ہے پہنچانا۔ ابلاغ کا کیا معنی ہے؟ پہنچانا۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی خطاب ختم کرتے ہیں، یعنی اہل علم جو بھی خطاب ختم کرتے ہیں تو وہ آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ وما علینا، آگے الا البلاغ، آگے المبین کا لفظ بھی آتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے کہ ہمارے ذمے اور کچھ نہیں، وما اور نہیں ہے، علینا ہم پر، الا البلاغ المبین سوائے بات کو پہنچا دینے کے۔ ابلاغ کہتے ہیں پہنچانا، تبلیغ کہتے ہیں بات کو آگے ڈیلیور کرنا، آگے پہنچا دینا۔ اسی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ابلاغ کر دو، تبلیغ کر دو، پہنچا دو میری طرف سے اگر تم تک ایک بھی بات پہنچے۔ حضور پاک نے فرمایا میرا ایک ہی فرمان اگر تم تک پہنچ جائے، میرے قرآن کی ایک ہی آیت کو تم صحیح فشٹو کر سکو، اس کا ابلاغ آگے کرو، اس کی آگے تبلیغ کرو، اس کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ سو یہ ہے مبلغ ہونا، مبلغہ ہونا، ابلاغ کرنا، دین کو آگے پہنچانا۔ سو دین کو پہنچانے کے لیے اس دور کے اندر، اس زمانے میں جتنے بھی سورسز موجود ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ڈیورنگ دا ایئر ان سب کا استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو دین کو آگے پہنچانے والا بندہ ہے اس کے لیے سب سے پہلے اندر فرسٹ اس کے لیے یہ سیکھنا لازمی ہے، کیا چیز؟ عقائد۔ کیا سیکھنا لازمی ہے؟ عقائد۔ دین کا جو ریکے فلے ہے، دین کی جو ترتیب ہے، اس میں سب سے پہلے تھرو آتا ہے۔ عقیدے کو ہم نارویجن میں کیا کہتے ہیں؟ تھرو۔ عقائد، اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں، اسی کو ایمان بھی کہتے ہیں، اسی کو عقیدہ بھی کہتے ہیں، اسی کو ہی تھرو بھی کہتے ہیں۔ سو سب سے پہلے جو خود بیان کرے، جب اس کی اپنی کلیریفیکیشن ہی نہیں ہے، جب اس کو خود ہی پتہ نہیں کہ اسلام کے اصل عقائد کیا ہیں، تو وہ بیچارہ بیان کرے گا کیا؟ اور بیان کرے گا تو خود بھی ٹربل میں رہے گا اور دوسروں کو بھی ٹربل میں مبتلا کر دے گا۔ سو سب سے پہلے ہم جو دل پڑھیں گے اس کورس کے اندر وہ ہیں اسلام کے بنیادی عقائد۔ اسلام کے بنیادی عقائد کہ ہمارے بیسکلی جو تھرو ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، وہاں سے ہم اس کو آغاز کریں گے۔ اور جس کتاب کا ہم نے اس کو لیے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے سنی بہشتی زیور، اور پاکستان میں جو درس نظامی کا تنظیم المدارس کا کورس ہے اس کے اندر یہ کتاب بطور سلیبس جو ہے درس نظامی کے طالبات کو یہ کتاب جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور ہمارے سلیبس میں صرف اس کا پہلا فرسٹ کیپیٹل جو ہے وہی شامل ہے، اس کے بعد ہم اپنے کورس کو دوسری طرف جو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے۔ ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بیان، اسلام کا سب سے پہلا عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ توحید ہے۔ کیا عقیدہ بولیے؟ عقیدہ توحید۔ توحید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید کا کیا معنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا۔ عقیدہ نمبر 1۔
اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، اور نہ اسماء میں۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ کسی بھی کام میں کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، شریک، اس کے ساتھ کوئی سمروائد کرنے والا نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات۔ ذات کسے کہتے ہیں؟ فیشونلیت۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ کوالٹیز۔ نہ افعال میں، افعال کہتے ہیں کاموں کو، نہ احکام میں، احکام کہتے ہیں حکم کو، نہ اسماء میں، اسماء کہتے ہیں ناموں کو۔ وہی معبود برحق ہے۔ برحق کا مطلب ہوتا ہے سچا۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وہی معبود برحق ہے، یعنی وہی اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا مستحق ہے، یعنی حقدار ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے۔ قدیم و ازلی اور ابدی ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے جو آگے لکھا، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قدیم، ازلی، اصل کہتے ہیں شروع سے، ابدی اینڈ تک۔ اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ اس کو کہتے ہیں قدیم ہونا، ازلی ہونا، ہمیشہ سے، شروع سے، ابدی، اینڈ تک، ہمیشہ تک کے لیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو کہ قدیم ہو، یہ عقیدہ ہے۔ اس کا لب لباب اور مغز اور نچوڑ اور ماحصل یہ ہے کہ ایک، اگر آپ اس سے بڑی کتابیں پڑھیں گے تو یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے۔ اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ یہ ہے کہ ایک ہی ذات اس کائنات میں جو ہمیشہ سے ہے، جس کا آپ آغاز نہیں دیکھ سکتے، جس کا آپ اینڈ نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیشہ سے اور وہ قدیم ہے۔ جس طرح اس کی ذات قدیم، ازلی، ابدی ہے، صفات بھی قدیم، ازلی، ابدی ہیں۔ مثلا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، ایک اس کی صفات ہے۔ صفات کیا؟ مثلا وہ اپنی قدرت کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور دیکھنا کیا ہوگی؟ اس کی صفت ہوگی۔ وہ سنتا ہے، ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، اور سننا کیا ہو گیا؟ صفت ہوگی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، اس سے اس مقام پر یہ مراد ہے کہ اس کی ذات اور صفات وہ قدیم ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں۔ یعنی اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ وہ ذات تھی تو بعد میں اس کے اندر کوئی کوالٹیز رونما ہو گئیں، ایسا نہیں ہوا جس طرح باقی ساری مخلوقات کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ساری مخلوقات کو ایک طرف چھوڑ دیجئے گا جن کی تعداد بھی بندہ گن نہیں سکتا، سب سے خوبصورت، سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ شان والی مخلوق اس کی تو ہی انسان۔ تو انسان جو ہے یہ بھی جس درجے کا بھی انسان ہو، وہ بھی اپنی پیدائش کے بعد جو ہے چند ماہ اس پر ایسے گزرتے ہیں کہ وہ نہ تو کلام کر سکتا ہے، نہ پراپر سن کے سمجھ سکتا ہے، نہ پراپر دیکھ کے پہچان کر سکتا ہے۔ اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، اور پھر ایک ٹاپ لیول کے اوپر جا کے پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں۔
خالق میں اور مخلوق میں، اللہ میں اور بندے میں یہ فرق ہے کہ اس کی کوئی بھی صفت اس کی ذات کے بعد ظاہر نہیں ہوئی. اس کی صفات بھی ازلی ہیں، قدیم ہیں اور ابدی ہیں. جس انسان کی صفات میں اپ اینڈ ڈاؤن جاری رہتا ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا نا، اب ہم کسی اور مخلوق کی ایگزامپل اور مثال نہیں لیں گے. انسان کی آنکھیں کبھی بہت دور تک دیکھتی ہیں، کبھی گلاس کے ساتھ دیکھتی ہیں. اور اس روئے زمین پر ایسے بندوں کی تعداد کوئی 100 میں یا ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں لوگوں کی تعداد ہے جو سرے سے دیکھ ہی نہیں سکتے. یعنی انسان کو جو اللہ نے صفات دی ہیں، یہ صفات جو ہیں یہ اپ اینڈ ڈاؤن ان کے اندر چلتا ہے، اپ و نیڈ ہوتی ہیں. کبھی کچھ کبھی بولتا ہے کبھی نہیں بولتا، کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا، کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھا سکتا، کبھی پیتا ہے کبھی نہیں پی سکتا، کبھی صحت مند ہے کبھی بیمار ہے. انسان اور رب میں فرق سمجھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں یہ عرض کر رہا ہوں، کسی بھی صفت کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقیدہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی طرح کا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن اس طرح ممکن. اس کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک کے لیے ہیں. ازل سے ہیں، اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ ازل سے ہیں اور ابد تک کے لیے ہیں. ہمیشہ سے اس کی ذات پاک جیسے اس کی ذات قدیم ہے ویسے اس کی صفات بھی قدیم ہے. ذات و صفات کے علاوہ ساری چیزیں حادث ہیں. حادث کا معنی کیا ہے؟ یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں. یہ عقیدہ توحید ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی ذات و صفات. اب اس کو جب کھٹ اب اور بولیں گے نا اہل علم کے سامنے تو اب 2 اور یہ یاد کر لیجئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، متصاد ہیں. جب ہم یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے، یہ لفظ بولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے. پھر تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ حادث ہے. وہ کیا ہے؟ حادث ہے. یہ قدیم اور حادث ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ ایک دوسرے کا متصاد ہے. یعنی بقیہ کائنات میں وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ انسان ہو، وہ جن ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ جنت ہو، وہ دوزخ ہو. جب ایک بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہے صرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بقیہ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ کیا ہے؟ حادث. کیا بولیے؟ حادث. اور حادث کا معنی کیا؟ کہ یعنی وہ پہلے نہیں تھا، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ ہمارا تصور توحید ہے، اس کو سمجھ لیجیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ حادث ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ذات اس کائنات میں جو کہ قدیم ہے. اور حادث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے اس کی ساری ذات و صفات ازلی ہیں، ابدی ہیں، قدیم ہیں. اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات میں وہ پہلے موجود نہ تھا. جو ہمیشہ سے موجود ہے وہ ذات الہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. بقیہ جس چیز کو بھی اس کائنات میں کھنگال لیں، نوٹ کر میں اگر ایگزامپل دوں تو زمین سے لے کر آسمان تک. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے اس زمین کی زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، تو قرآن اور سائنس دونوں کہتے ہیں کہ اس زمین پر زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ پانی سے ہوا. اور مٹی جو تھی وہ مٹی کیسے سے زمین پر بنی، آپ کو یہ معلومات ملیں گی کہ ابتداً جب یہ خالی پانی تھا تو پانی کے اوپر جھاگ بنی، جھاگ، اور جھاگ جب خشک ہوئی تو وہ اس زمین کی مٹی کہلائی. بھائی اس پانی سے پہلے کیا تھا؟
آپ کو سائنس یہ اطلاع ضرور دے گی کہ اس سے پہلے یہ سارا کچھ ایک کمبائن جو تھا، ایک وجود تھا، کمبائن وجود تھا ایک. اس وجود کے قریب سے کوئی اور ستارہ گزرا بڑی رفتار کے ساتھ، جس نے اس کو دو نہیں بلکہ کئی حصوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ سورج سے علیحدہ ہوا اور یہ خطہ دور جا پڑا اور کئی کروڑ سال اس کے اوپر گزرے، پھر جا کے یہاں پہ زندگی کے آثار نمودار ہوئے. بھائی اس سے پہلے کیا تھا؟ ساری کائنات ایک وجود کی صورت میں تھی. اس کو کیا ہوا؟ اس کے اندر ایک بہت زوردار دھماکہ ہو گیا تھا. یہ سوال سٹل موجود رہے گا اگر یہ کائنات، بلکہ یہ روئے زمین لاکھوں سال پہلے بنائے گی، کروڑوں سال پہلے بنائے گی، جب یہ زمین نہیں تھی اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سپشمل تو ہے نا بھائی. اس سے پہلے آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ سارے ستارے اکٹھے ایک وجود کی صورت میں تھے. بھائی جب وہ سارے ستارے اکٹھے وجود کی صورت میں تھے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے یہ بتلایا جائے گا کہ یہ کائنات ایک دھوئیں کی طرح تھی، اسموک کی طرح تھی خالی. بھائی اس دھوئیں سے پہلے کیا تھا؟ پھر سائنس کہتی ہے وہ پارٹیکل آف لائٹ تھے، وہ نور تھا جو اس کائنات کی ابتدا بنی. اب پھر وہی پوچھ میں بھائی اس نور سے پہلے کیا تھا؟ بات ختم. ازلی اور ابدی یہ بڑے معنی خیز الفاظ ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے، بی نیلسن ہے، آغاز ہے، سٹارٹ ہے اس کا، کہ وہ کب وجود کے اندر آئی. اس کو 1000 سال گزرے یا کروڑ سال گزرے، آخر اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. جس کی کوئی ابتدا نہیں، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حادث ہے. جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حادث نوپید ہونے میں شک کرے، یعنی نئی پیدا ہونے والی چیز، وہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج. یہ عقیدہ کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی کائنات کی شے کو قدیم مانے اور یہ تھرو رکھے کہ یہ شے شروع سے تھی اور اس کو کوئی بنانے والا نہیں اور یہ پہلے دن سے ہی تھی، بے شک اس شے کی زندگی کروڑوں سال کیوں نہ ہو، اربوں سال کیوں نہ ہو، وہ یہ بات سمجھ لے کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حادث یعنی نئے پیدا ہونے والی چیز میں شک کرے اور یہ سمجھے کہ کیا نہیں یہ آسمان تو ہمیشہ سے ہے، بھائی ایسی بات نہیں. کوئی یہ سمجھے یہ زمین ہمیشہ سے، ایسی بات نہیں. کوئی یہ سمجھے یہ گلیکسیز ہمیشہ سے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی یہ سمجھے اتنی بڑی کائنات ہے یہ خود بخود بن گئی، ایسی کوئی بات دنیا میں موجود نہیں ہے. اور جو کوئی اس امر میں شک کرے، اس شک کرنے والے کا بھی اسلام کے اندر کوئی جگہ بھی موجود نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج. کیونکہ اسلام کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والی، ایک ہی ذات ہے جو قدیم ہے، جو حادث نہیں ہے، جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ ایک ہی ذات ہے. اور جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم رب کہتے ہیں. جو کائنات کی کسی بھی چیز کو حادث نہ مانے یا اس کے نئے، اس کے پیدا ہونے میں شک کرے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. نمبر 2 عقیدہ نمبر 2. اچھا اے جڑا عقیدہ نمبر 1 پڑھے دی سب نو سمجھ آ گئی؟ بولیے سب کو آ گئی سمجھ؟ ایک ایک پڑھانے تو بعد میں پوچھ لانا. اور دوبارہ آپ سے یہ میں ضرور کہوں گا، آپ کی توجہ دلواؤں گا کہ کبھی بھی آپ ایسا نہ کیجیے گا کہ آپ ایک بات کو مس فسٹو کر رہے ہوں اور آپ جی کہہ کے تو اس کی چلے تھے. جی یہاں سے ہاتھ نہیں تھا کسی کا کھڑا ہو؟ اچھا چلے. نمبر 2 دوسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حوالے سے وہ حی ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ نیسن ٹھنڈی ہوگی. وہ حی ہے یعنی وہ خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندگی بخشے، زندہ کرے اور جب چاہے موت دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے. بقیہ کائنات میں ہر چیز سبب ہے، نہ کوئی کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو مار سکتا.
یہ بیماریاں، یہ ایکسیڈنٹ، یہ سارے یہ اسباب میں سے ہیں. موت اس وقت آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے. جس طرح آپ نے یہ پڑھا، وہ جب چاہے کسی کو زندگی دے. آج اگر ہم میں سے کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، تو ہمارا دنیا میں آنے کا درست وقت کیا تھا، اس کو ہم تو ویلگے نہیں کر سکتے. جس سے ہم یہ ویلگے نہیں کر سکتے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا وقت کیا ہے، اس لیے کوئی بھی انسان دنیا سے جانے کے وقت کو بھی ویلگے نہیں کر سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ حی ہے، وہ خود زندہ ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس کے امر اور حکم سے زندہ ہے. وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو زندگی دے دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کسی شے کو موت دے دیتا ہے، اس کو ختم فرما دیتا ہے. یہ اختیار صرف اسی کی ذات بابرکات کا ہے. عقیدہ نمبر 3. یہ تو آسانی ٹیکسٹ تھا، یہ سب کو سمجھ میں آ گیا. نمبر 3، اگلا عقیدہ توحید کے حوالے سے، ذات بابرکات کے حوالے سے ہمارا یہ ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی ہے. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے معاذ اللہ بیوی ثابت کرے، وہ کافر ہے. عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے معاذ اللہ. اور جو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرے، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کا بیٹا کہے تو ایسا شخص کبھی بھی مومن مسلمان ہو سکتا نہیں. کائنات میں سب سے بڑی شخصیت، کائنات کی سب سے بڑی پرسنالٹی، کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی محبوب شخصیت، آقا دو جہاں، نبی کون و مقام، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. ہم آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے بھی ہم مسلمان یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. حضور علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سو کائنات میں کوئی بڑے سے بڑے روحانی مقام تک بھی جا پہنچے تو معاذ اللہ وہ اللہ کی، خدا کی، گاڈ کی اولاد نہیں ہو جاتا. اس لیے جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے والدین ثابت کیے، یا اس نے اولاد ثابت کی، یا کوئی بیوی ثابت کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ شخص کیا ہے؟ وہ کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے وہ بھی بددین اور گمراہ ہے. ایک ہے کوئی ثابت کرنے لگ جائے، ایک ہے نہیں ملی تو ہے، ممکن تو ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹلا مٹھا جا بھی جڑا بولے ان معاملات وچ، عقائد معاملات، وہ بندہ بھی بددین ہے اور گمراہ ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے. عقیدہ نمبر 4، وہ بے پرواہ ہے، غنی و بے نیاز ہے، کسی آن کسی بات میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ تمام جہان اس کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ میں جس طرح آپ کو عام طور پہ سمجھاتا ہوتا ہوں، یہ وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے نماز پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بندے کے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت اور حاجت معاذ اللہ، کسی کی زکوٰۃ کی کوئی ضرورت، کسی کے حج کے پھیروں کی کوئی ضرورت، بولیے، کسی کی جہاد کی تلوار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں. ساری روئے زمین کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ مکمل کر لیں اور اس زمین پر خدا نخواستہ ایک بھی مومن نہ بچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خدا ہونے میں، رب ہونے میں کوئی ذرے کے برابر بھی کوئی فرق پڑتا نہیں. ہمارا عقیدہ مسلم. اور اگر اس کے اپوزٹ
ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر لے، فرما برداری کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ماننے لگ جائے، اور ساری کائنات میں اللہ اللہ ہونے لگ جائے، ساری کائنات مل کے اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کا اضافہ بھی کر سکتے، وہ بے نیاز۔ اگر کسی نے اس کی بات ماننی ہے، اس کے رستے پر چلنا ہے، تو اس میں اس انسان کا اپنا بھلا ہے، اس کا اپنا فائدہ۔ اللہ کرے یہ عقیدہ توحید کی یہ بنیادی معرفت ہمارے مسلمانوں کو مل جائے، ورنہ اس دور کے اگر میں اپنے مشاہدات اس کے اندر ساتھ شامل کرتا چلا جاؤں تو ہم تو سبق پڑھ ہی نہ سکیں۔ میں تو آبزرویشنز جو میری ہیں، اگر میں وہ اس عمر کے حصے میں بھی آپ سے شیئر نہ کروں گا تو میں کس سے کروں گا اور کب کروں گا۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ مساجد اور مراکز میں آنے والے، نہ آنے والوں کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو آتے ہی نہیں صرف، وہ تو لوگ لبرل ہو گئے، لوگ سیکولر ہو گئے۔ جو آنے والے ہیں خدا نحاسہ اللہ یعظ باللہ تعالیٰ، ان میں سے بھی شاید کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں جے اسی نہ دین دی خدمت کیتی تے آسمان تھلے زمین تے آ گئے۔ لوگ مساجد میں آتے ہیں اور احسان بھی جتلاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مساجد میں آتے ہیں اور مہربانی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آئے ہیں مسجد میں، ہماری بڑی مہربانی ہے اس مسجد پر، ہم اس مسجد کی میڈرمس کاب لے لی، ہماری بڑی مہربانی۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ۔ ساری انسانیت اس کی محتاج ہے، انسان رب کا محتاج ہے۔ رب ایک ادنا سے ادنا کام جو آپ کو زندگی میں نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا کوئی محتاج معاذ اللہ نہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ نمبر 5، عقیدہ نمبر 5، وہ قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ قدیر۔ بولیے کیا ہے؟ قدیر، یعنی ہر ممکن پر قادر۔ آج آپ نے سبیٹر نہیں ساتھ رکھے غالباً ہے، چلے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں، بڑی طاقت و قدرت والا ہے، جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، وہی سب کا مالک ہے، کوئی بھی اس کے حکم میں دم نہیں مار سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ وہ جب چاہے انسانیت کو یا دیگر ساری مخلوقات کو بقا دے، جب چاہے کسی کو مار دے، کوئی دم مار سکتا نہیں۔ جب چاہے زمین کے کسی حصے کو ہلا کے رکھ دے، وہاں پہ زلزلہ لے آئے، کوئی روک سکتا نہیں۔ جب چاہے کسی خطے پہ پانی کو حکم دے دے، پانی اپنی حدوں سے باہر نکل کے سیلاب بن جائے، کائنات میں کوئی اس کو روک سکتا نہیں۔ وہ جب چاہے پانی کو آگ بنائے، جب چاہے آگ کو پانی سے بجھا دے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ قدیر ہے، وہ قدرت والا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس کو کسی معاملے میں مجبور کر سکتی نہیں۔ نمبر 6، وہ سمیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع ہے، ہر پکارنے والے کی پکار اور آواز کو سنتا ہے، حتیٰ کہ زمین پر چیونٹی کے چلنے کی آہٹ اور مچھر کے پروں کی آواز تک کو بھی سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اپنی ساری مخلوقات کی سنتا ہے، جو بے زبان ہیں ان کی بھی وہ سنتا ہے، جو زبان رکھنے والے ان کی بھی وہ سنتا ہے۔ جس زبان میں کوئی پکارتا ہے وہ اس کو جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ وہ سمیع ہے اور وہ سنتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ مثال یعنی بلا تشبیہ و بلا مثال ہے، یہ کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 بچے عطا فرما رکھے ہوں تو جیڑی انسان دی مجبوری ہے نا، وہ رب دی مجبوری نہیں۔ 2 بچے کٹھے بات کرنے لگے نا، ماں باپ بھی کہتے ہیں تو تے چپ کر، پہلے او دی تے سن لینا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اسی کو انسان کہتے ہیں، اور یہی مخلوق ہے۔ آپ 50 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے 2 بھی بات کریں گے تو استاد یہ کہے گا بھائی ایک بندہ چپ کر جو، ایک ہی میں سن لوں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ سمیع ہے۔ مخلوق اور خالق میں یہ فرق ہے کہ 7.25 7.5 ارب تے خالی انسان ہیں، اتنے جانوراں دا بھی کوئی شمار نہیں، اتنے سمندری مخلوقات دا کوئی شمار نہیں۔
ایتھے جن تے فرشتے گنے نہیں جا سکتے. اللہ کی ساری مخلوق اس کو پکارتی ہے اور وہ بیک وقت سب کی سنتا ہے. یہ اس کی شان ہے. وہ ہر مخلوق کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے. عقیدہ نمبر 7 وہ بصیر ہے یعنی ہر چیز کو دیکھتا ہے. کوئی چیز اندھیرے میں ہو خواہ اجالے میں یعنی روشنی میں، دور ہو یا نزدیک، بڑی ہو یا چھوٹی، اس سے چھپی ہوئی نہیں. ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے بھی محسوس نہ ہوتا ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے. جی آف کورس بیٹے. بصیر کہتے ہیں دیکھنے کو، دیکھنے والے کو. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے. کوئی چیز اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، اجالا روشنی کو کہتے ہیں. یہ انسان ہے جس کو دیکھنے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اس کو ضرورت ہے اس کی آنکھ کے اپنے اندر روشنی موجود ہو. ایسی بات ہے نا. پھر جس وجود کو وہ دیکھنا چاہے وہ بھی کسی نور اور روشنی کے اندر موجود ہو، تب بندہ دیکھ سکتا ہے. آپ مین گانگ یہ لائٹ آف کر دیں، میں آپ کو نہ دیکھ سکوں، آپ مجھے نہ دیکھ سکیں. انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی آنکھ میں بھی نور ہو اور جس چیز کو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی کسی نور اور لائٹ اور روشنی میں موجود ہو. پھر انسان اس کو اس کے لیے ویزیبل ہے، پھر انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے. پھر انسان کی یہ بھی مجبوری ہے کہ انسان کے آگے کوئی رکاوٹ آ جائے وہ دوسری طرف دیکھ نہیں سکتا. اگلی مجبوری یہ ہے کہ یہاں سے چند میٹر کے فاصلے تک بندہ دیکھ سکتا ہے. اس سے فٹ بال گراؤنڈ سے دوسری طرف کوئی بندہ ہو، شاید بندہ دیکھ لے مگر بندہ پہچان نہیں سکتا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے. اس کی اپنی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ ساری کائنات کو دیکھتا ہے، ساری کائنات کو دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے. حتیٰ کہ کالے رنگ کے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی چلے تو وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. درختوں کے اندر، درخت کو کاٹے نا، درخت کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں. جو درختوں اور لکڑیوں کے اندر جو اس نے زندہ مخلوق پیدا کی ہے اس کو بھی دیکھنے والا ہے. وہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی ویسے ہی دیکھتے ہیں. اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں دور کا، نزدیک کا، چیز کی چھوٹی ہونے کا، بڑی ہونے کا، اندھیرے کا، روشنی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ اس وجہ سے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا اور ہر چیز کو دیکھتا. عقیدہ نمبر 8 وہ علیم ہے. وہ کیا ہے؟ علیم. علیم کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہر چیز کی اسے خبر ہے. ہر چیز کی اسے خبر ہے. جو کچھ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے سب اس کے علم میں ہے. ہماری گفتگو، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے جو ہمارے سینوں میں پوشیدہ ہیں یعنی چھپے ہوئے ہیں سب اسے معلوم ہیں. ایک ذرہ بھی اس سے مخفی با پوشیدہ نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں. دونوں کا معنی بھی چھپا ہوا ہونا. سب کو اصل میں جانتا تھا اور اب بھی جانتا ہے اور اب تک جانے گا. اشیاء بدلتی ہیں مگر اس کا علم نہیں بدلتا. دلوں کے خطروں اور وسوسوں سے بھی وہ واقف ہے، غرض اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالی علیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے اور یہ اس کا جو علم پاک ہے یہ بھی ازلی ہے. یعنی وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو جاننے والا ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی واقعہ کے ظاہر ہونے کے بعد اس کو اس کا علم ہوتا ہے معاذ اللہ. ایسی بات نہیں. وہ ہمیشہ سے ہر بات کو جاننے والا ہے، اب بھی جان رہا ہے اور ابد تک ہر بات کو جانے گا. اس کے علیم ہونے میں، اس کے علم میں کسی طریقے کا معاذ اللہ کوئی فرق یا کوئی نقص یا کمزوری نہیں آتی. اور انسان جو اس کی مخلوق ہے اس کا عالم یہ ہے کہ انسان کو خود ہی آپ لکھ لیجئے اس دور کے اندر تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے
کہ آج ہم جو کام کر رہے ہیں ہم سے کل پوچھا جائے کہ ہم نے گزشتہ کل میں کیا پڑھا تھا، آدھے بندے کہیں گے یاد ہی نہیں. ایسی بات ہے. یہ انسان کا نالج. انسان کی 10-12 سال کی عمر میں اگر 7-8 سال کی عمر میں اس کو ہوش آئی، آج اگر اس کی عمر 20 سال ہے تو اپنی زندگی کے آدھے سے زیادہ واقعات کو خود کرنے کے باوجود بھول چکا ہوتا. علیم کسے کہتے ہیں؟ علیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت علم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ازل سے ہمیشہ سے جو انسان آج پیدا ہو رہے ہیں، آج 1 اکتوبر ہے، جتنے انسان آج اس روئے زمین پر پیدا ہوئے وہ ازل سے جانتا تھا. یہ اس کے علم کا عالم ہے کہ 1 اکتوبر سن شوئے میں کس کس اپنی مخلوق کو کس کس بندے کے گھر پیدا فرماؤں. وہ ہمیشہ سے جانتا ہے، وہ ابد تک ان چیزوں کو جانے گا. اس کی ارب ہا مخلوق اس زمین پر آ کے دنیا سے چلی گئی، وہ ہر ایک کو جانتا ہے کون مرا اور زمین کے کس حصے میں اس کا وجود پڑا ہوا، کس کا جسم کس جانور کے پیٹ میں چلا گیا اور وہ جانور مر کے کہاں پہ گیا، جو پتا درخت سے گرا اس کا انجام کیا ہوا. اور وہ ہمیشہ سے ان باتوں کو جانتا ہے. مخلوق کے اندر جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں اس سے اس کا علم کوئی اضافہ نہیں ہوتا معاذ اللہ. وہ ازل سے ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے حوالے سے. وہ ازل سے ہمیشہ سے جانتا ہے کس بندے کو پیدا کروں گا، کون سا درخت کہاں پہ بڑا ہوگا، کون سا بڑا ہونے سے پہلے مرجھا جائے گا، کون سی مچھلی سمندر میں بڑی ہوگی، کون اس کو کھا جائے گی، اس کا رنگ کس طرح کا پیدا فرمانا ہے. تفصیلی علم. ایک پتے کے اندر کتنی رگیں رکھنی ہیں، سورج کی روشنی کتنی پڑے گی، کب سورج جو ہے اس کے آگے بادل آئے گا، کب بادل پیچھے ہٹ جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تفصیلی علم ہے جو اس کو ازل سے ہے. اب آپ سمجھے آپ کے رب کی کیا شان ہے. وہ ازل سے اس کو یہ علم ہے اور آج بھی ہے اور ابد تک رہے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علیم ہونا ہے. وہ انسان کے دل میں چھپے ہوئے وسوسوں کو بھی جاننے والا ہے. وہ کائنات کی ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے اور کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ شانیں اور عظمتیں ہیں جن کو انسان اگر کما حق ہوا اپنے دل سے مان لے تو انسان کے حجابات اٹھنے میں دیر نہیں لگتی ہیں. بندہ جتوں پیچھے رہ جاندے وہ یقین ہے. کون سی چیز ہے؟ یقین. علم میں اور یقین میں بڑا فرق ہوتا ہے. علم میں اور یقین میں بڑا فرق. آج ہم نے یہ 8 عقائد جو ہیں وہ پڑھے ہیں، تو 8 پڑھ لیں گے اور 8 بھی بچ گئے. تو اس کو اسی مقام پہ آج ہم نے اس سے سبق انشاءاللہ تعالی ختم کرتے ہیں.